الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل رسله وسيد الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی حضرات محبت و ذوق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الحرمین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، بزرگ و دوستو عزیزان دی قدر اور پیکر محبت و اخلاص عزت مآب محترم جناب انوار صاحب، ان کے پسران، دیگر فیملی کے احباب اور خاص طور پر قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی نسبت سے بڑی کثرت کے ساتھ مجھے ہر طرح کے پروگرامز میں حاضری کی سعادت ملتی ہے، لیکن یہ پروگرام جو ہمارے بھائی محترم انوار صاحب اپنے والدین اور اپنے بھائی امجد رسول مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کرتے ہیں، یہ ہمیشہ کئی اعتبارات سے منفرد ہوتا ہے. اس انفرادیت میں جو باقی لوگوں کو بھی فالو کرنے والی بات ہے کہ اسے اڈاپٹ کرنا چاہیے، وہ پروگرام کا ایک خوبصورت نظم ہے، اس کی حسن ترتیب ہے کہ جس میں تمام موجودین کی جو توجہ اور انوالومنٹ ہے وہ کسی بھی لمحہ بوریت کا شکار نہیں ہوتی ہے. نعت خان نے شروع کیا تو کسی کے دل میں یہ نہیں آتا کہ اب یہ کب ختم کرے گا اور اگلا کب آئے گا، اور پتہ نہیں کتنے نعت خان ہیں. خطیب کا بھی یہ نہیں کہ پتہ نہیں کتنی دیر گفتگو ہوگی، پتہ نہیں کتنے کریں گے. نو، بڑا سلیکٹڈ اور بڑا ایک طے شدہ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تلاوت ہوئی، ایک نعت ہوئی، اور میں بھی حاجی صاحب کے حکم کے مطابق not more than 40 minutes میں آپ سے اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. اور جو فرمایا کہ 3:45 بجے ہم انشاءاللہ عصر کی نماز باجماعت پڑھیں گے اور دعا کے فوراً بعد، نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ دعا اور اختتام اس پروگرام کا ہو جائے گا. یہ میں نے اس لیے اس کی توجہ کے لیے بات کی ہے کہ ہمیں محافل میں ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے تاکہ جو لوگ تشریف لائے ہیں ان کی دلچسپی پروگرام کے ساتھ شروع سے لے کے آخر تک برقرار رہے. اور قبلہ شاہ جی نے اپنے ذوق کے مطابق جن محبتوں کا اظہار فرمایا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں. میں علل اعلان ہمیشہ اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ حافظ، قاری، عالم، واٹ ایور جو بھی اللہ نے اعزازات دیے ہیں، وہ حافظ بھی بہت ہیں، قاری بھی بہت ہیں، عالم بھی بہت ہیں، مفتی بھی بہت ہیں، ڈاکٹر بھی بہت ہیں، خطیب بھی بہت ہیں، لیکن ایک نسبت ہے
جو مجھے باقیوں سے منفرد کرتی ہے، اور وہ نسبت حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، اور میں ہمیشہ اس پر شکر گزار بھی ہوتا ہوں، اور یہ دعا بھی کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پاکیزہ اور عظیم نسبت کی مطابق کچھ عرض کرنے کی اور کچھ بات کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام الحاج عزت مآب جناب حاجی غلام مصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کی اہلیہ محترمہ ہماری ماں جی اور انوار صاحب کے برادر محترم امجد رسول صاحب، ان کے اصالِ ثواب کے لیے منعقد ہے۔ میں اپنی گفتگو کو 2 حصوں میں رکھوں گا، ساتھ ساتھ چلاؤں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ میں اور آپ جس دنیا سے اپنا حصہ لے کر اپنی زندگی کے سفر کو بڑھا رہے ہیں، اس میں میری اور آپ کی شخصیت کا ایک عمومی اور جنرل امپیکٹ ہر دوسرے انسان کے ذہن میں نقش ہو رہا ہے، یہ یاد رہے۔ آپ کسی دوسرے شخص کے بارے میں جسے آپ جانتے ہیں، آپ اس کے بارے میں آپ کے سامنے اگر کوئی شخص نام لے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی شخصیت کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکرائب کریں کہ وہ ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، الفاظ کی صورت میں۔ لیکن یاد رہے، میرا اور آپ کا ایک سکیچ میرے اور آپ کے کردار اور معاملات کی روشنی میں دوسرے فرد کے دماغ میں بڑھ رہا ہے، بن رہا ہے کہ اگر آپ ایک لفظ میں جسٹ ان سنگل ورڈ اگر آپ ایک لفظ میں اس سے پوچھنا چاہیں تو وہ لفظ کیا ہوگا؟ وہ جو لفظ کہے گا نا، سچ یہ ہے کہ میں اور آپ وہی ہیں۔ فار ایگزامپل کسی شخصیت کے بارے میں کہ یار وہ کنج دا بندہ، ایک جواب ایک لفظ میں چاہیے نا یار، اچھا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، امانت دار آدمی ہے، یا اس کا اپوزٹ لے لیں۔ لیکن یاد رہے، یہ لفظ لوگ کبھی بھی میرے اور آپ کے سامنے منہ پر نہیں کہیں گے، یہ اور خطرناک پہلو ہے۔ وہ لفظ، ایک لفظ جو میری اور آپ کی شخصیت کو ڈسکرائب کر رہا ہے، وہ کبھی بھی دوسرا شخص آپ کے منہ پر نہیں کہے گا، وہ ہمیشہ آپ کی پیٹھ پیچھے کہے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، جو میرے آپ کے بارے میں میرے آپ کی غیر موجودگی میں یک لفظی انٹروڈکشن ہے، ایک لفظ میں جو میرا آپ کا تعارف ہے، آپ یقین رکھیں میں اور آپ وہی ہیں۔ آئی ریپیٹ، منہ پر نہیں، غیر موجودگی میں، تفصیل سے نہیں، ان سنگل ورڈ، ایک لفظ میں جو میرے بارے میں، آپ میں سے ہر ایک کے بارے میں غیر موجودگی میں کوئی غیر جانبدار شخص جو ایک لفظ کہے گا نا، میں اور آپ وہی ہیں۔ وہ لفظ بہت قیمتی ہے، وہ لفظ بہت بڑا ہے، وہ مبنی بر حقیقت ہے، لیکن اس ایک لفظ کے تراشنے میں، اس ایک لفظ کے تراشنے میں، اس ایک لفظ کے بننے میں، اس کومپل کو درخت بننے میں، اس کلی کو پھول بننے میں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے نہیں، سالوں لگتے ہیں۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا،
اس کا مفہوم یہ ہے کہ اب جملے پہ دھیان دیجئے گا، انسان کے اندر انسانیت آنے میں، انسان میں انسانیت آنے میں، مسلمان میں مسلمانی آنے میں، مومن میں ایمان آنے میں جو وقت لگتا ہے، جو عمر لگتی ہے، اس کے بعد پھر ایک شخصیت سامنے آتی ہے۔ وہ زندگی کا سفر ہے، میں آپ سب طے کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب آئیے میں اس کو لنک کرتا ہوں اس یک لفظی انٹروڈکشن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے۔ جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے آپس میں سرگوشی کی، سرگوشی تفصیل میں نہیں کی، ڈیٹیل میں نہیں کی، ایک دو لفظوں میں کی۔ جنازہ گزرا، ایک دو لفظوں میں اس بندے کا ذکر کیا، نبی پاک علیہ السلام کے کانوں میں آواز پڑی، حضور علیہ السلام نے فرمایا وجبت۔ وہ ایک لفظ میری آپ کی شخصیت کا جس کو بنانے تراشنے میں عمر لگی، اس کا رزلٹ دیکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا وجبت۔ حسن اتفاق تھوڑی دیر بعد دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ نے پھر سرگوشی کی۔ میں سرگوشی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی میں ہوا نا، جو بارگاہ رسالت میں آپ کے آداب ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں تفصیلی بات نہیں ہوئی ہوگی، ایک دو لفظوں میں بس ایسے چلتے ہوئے اس کا بھی ذکر ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا وجب۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی ایک شان ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے ہیں۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ میں لفظ ایک بولتا ہوں لیکن اس کے پیچھے ادبستان اور ادب اور معانی کا پورا جہان پوشیدہ ہوتا ہے۔ لفظ وجبت، اب صحابہ کرام تجسس میں وجبت کا مطلب واجب ہو گئی، لازم ہو گئی، ایوارڈ ہو گئی، مل گئی، دے دی گئی، عطا کر دی گئی، ہو گئی، فیصلہ ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا جنازہ گزرا، آپ نے ارشاد فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ حضور اب یہ بھی فرما دیں کہ کیا واجب ہو گئی، کس کے لیے کیا واجب ہو گئی؟ تھوڑی سی توجہ مزید۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلا جنازہ گزرا، تم نے جنازے والے شخص کی اچھائی بیان کی۔ تقریر تو کون کی تھی کسے؟ ایک دو لفظوں میں تم نے جو اس کی پوری زندگی کو ڈسکرائب کیا، تم نے واضح کیا، ایک دو لفظوں میں بتایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے اسے اچھے لفظوں سے یاد کیا، اللہ نے تمہارے اس اچھے کہنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ دوسرا جنازہ گزرا، تم نے اس کا اپوزٹ کیا، اس کے شر کا، جو اس کے اندر خامی خرابی، جو اس کا ایک جنرل امپیکٹ اس کی پرسنالٹی کا، جو اس نے پوری زندگی میں دوسروں کے ذہنوں پہ چھوڑا، جیسے ایک دو لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، تم نے اس کے لیے نیگیٹیوٹی کو اور
اس کی برائیوں کی طرف اشارہ کیا تو تمہاری اس خلاصے اور نچوڑ کی وجہ سے اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ اگلا جملہ اور قابل توجہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، اور تم ایسے گواہ ہو کہ جن کی گواہی اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ اتنی ساری بات جو میں نے عرض کی، شکریہ، اس میں صرف ایک بات سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کے جس سفر میں بڑھ رہے ہیں، کبھی سوچ لیں انکلوڈنگ مائی سیلف کہ اگر میرے بارے میں میری غیر موجودگی میں میرا تعارف اگر ایک لفظ میں کو کرانا چاہے تو کیا کرائے گا؟ I repeat، اگر میری غیر موجودگی میں کوئی جانبدار شخص، غیر جانبدار شخص اگر میری غیر موجودگی میں میرا تعارف ایک دو لفظوں میں کرانا چاہے تو وہ کن لفظوں سے کرا دے گا؟ یقین رکھیں وہ غیر جانبدار شخص جو میرے آپ کی غیر موجودگی میں میرا آپ کا تعارف ایک دو لفظوں میں کرائے گا، آپ یقین جانیں میں اور آپ وہی ہیں، میں اور آپ وہی ہیں۔ اور اب اس کو تراشنے میں، اس کو بنانے میں، اس کے ساتھ آگے بڑھنے میں عمر لگتی ہے، وقت لگتا ہے۔ اب آئیے ہم جن پاکیزہ بزرگوں کے ختم پر حاضر ہیں، حاجی غلام مصطفیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے فضائل و مناقب تو بہت ہیں، اور ایک بات اور یہاں ایڈ کر لیں، بعض لوگ اللہ تعالیٰ انہیں مختلف صلاحیتوں سے نوازتا ہے، لیکن ان میں سے وہ کسی ایک خاص خوبی کے ساتھ دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ پھر سنیں، خوبیاں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن کسی ایک خوبی کے ساتھ وہ پاپولر ہو جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں۔ بڑی پاکیزہ مثالیں ہیں، اس مہینے کی مناسبت سے بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کا، آل بیت کا ہر فرد سچا ہے، حضور کے تمام صحابہ سچے ہیں، کلہم عدول، عادل بھی ہیں، صادق بھی ہیں، لیکن سارے سچے ہیں، لیکن ٹائٹل صدیق اکبر کا ایک شخصیت کو عطا ہوا۔ سخی سارے ہیں، سارے سخاوت کرنے والے ہیں، بخیل کوئی نہیں، لیکن خاص پہچان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عادل سارے ہیں، کلہم عدول، سب عدل کرنے والے ہیں، لیکن انٹائٹلمنٹ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سارے ہی بہادر ہیں، بزدل کوئی نہیں، لیکن بہادری اور شجاعت میں انٹائٹلمنٹ ہے مولا کائنات علی اور مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شہید بے شمار ہیں، لیکن ان شہداء میں امام علی مقام کی پہچان اور نام الگ ہے۔ آگے چلیے، یہ پوری ایک سٹڈی ہے غور کرنے والی۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بڑے ولی ہیں اتنے ہی بڑے عالم بھی ہیں، اتنے ہی بڑے محدث بھی ہیں، اتنے ہی بڑے مفسر بھی ہیں، لیکن امت میں ان کی انٹائٹلمنٹ بطور محدث، بطور فقیہ نہیں ہے، بطور ولی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ جتنے بڑے فقیہ ہیں اتنے بڑے ولی بھی ہیں، صاحب کرامت ولی ہیں، لیکن انٹائٹلمنٹ امت میں بطور امام اعظم اور بطور فقیہ ہے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم اور شیخ الاسلام ہیں، لیکن امت میں بطور امام الاولیاء مشہور ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے سب سے بڑے قاری، عالم، محدث، مفسر، لیکن مشہور بطور ولی ہیں۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ولی کامل بھی ہیں، لیکن مشہور بطور مجدد اور بطور محدث ہیں۔ یہ امت میں سلسلہ چلتا ہے۔ قاری غلام رسول زینت القراء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ مکمل عالم دین تھے۔ حضور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حزب الاناف میں آپ نے مکمل درس نظامی پڑھ کر دورہ حدیث شریف کیا ہوا ہے، لیکن امت میں وہ قاری کے نام سے پہچانے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اپنی قرات کی خدمت میں خرچ کر دی۔ یہ میں نے ان پاک لوگوں کے ذکر کے لیے ڈھیر ساری ایگزامپلز دے دی ہیں۔ حاجی غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عام لوگ تو اب ظاہر ہے اس مل اور اس پورے سینیریو میں انہیں بہت بڑا بزنس مین سمجھتے ہوں گے، یقیناً ہوں گے، یقیناً ہیں، لیکن ان کی زندگی کا جو دینی، مذہبی، مسلکی اور جو خدمات کا پہلو ہے، اس کی ایک ایگزامپل آپ یہ سنیں کہ جب تحریک ختم نبوت چلتی ہے اور پاکستان میں جن چیدہ خوش نصیبوں کو نبی پاک علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے اس جرم کی پاداش میں سزائے موت سنائی جاتی ہے، ان میں علماء ہی نہیں، ان میں علماء عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، یہ صرف یہ علماء اور اپنے زمانے کے مفسر و محدث نہیں، اس صف میں حاجی غلام مصطفیٰ صاحب بھی شامل ہیں۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے اور ان کی شخصیت کا اتنا بڑا تعارف ہے جو عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اور پھر میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو دین کی فیلڈ میں بطور عالم، حافظ، قاری، امام، خطیب اپنے آپ کو بائی پروفیشن پوری زندگی کے لیے اس میں انوالو کر لینا، اس کو پہچان بنا لینا، یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے، لیکن اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر مجھ فقیر کے نزدیک یہ اعزاز ہوتا ہے کہ بندہ بائی پروفیشن تو ان چیزوں کو اختیار نہ کرے، لیکن اپنا تن، من، دھن سب کچھ حضور علیہ السلام کے دین کے لیے قربان کرے، اور اس صف میں کھڑا ہوا کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، شانے کے ساتھ شانہ ملا کر ان اکابرین ہمارے بزرگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہو، جہاں پہ امام اہل سنت الشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں اس صف میں شامل نظر آتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم جتنا بھی ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کریں اتنا ہی کم ہے۔ اب گفتگو کا دوسرا حصہ، یہ میرا ایک اپنا پرسپشن ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، چیلنج نہیں کر رہا، اور ایک وقت کے بعد پھر مجھے بھی اس میں تدبر کرنا پڑا اور سوچا میں، اور میں نے جب اس کی کڑیاں ملائیں تو مجھے اس کی کڑیاں گنبد خضرا تک جاتی ہوئی نہیں ملی، مجھے مغرب کی تہذیب کی طرف جاتی ہوئی ملی، معذرت کے ساتھ، اور اس کے پیچھے مجھے پھر صدیوں کی سازش اور بہت ساری چیزیں میرے
پیش نظر آئیں وہ یہ ہے کہ میں اگر ایک جملے میں کہوں نا کہ ہمارے معاشرے کا سب سے مظلوم فرد باپ ہے، آئی ریپیٹ، ہمارے معاشرے کا مظلوم فرد جس کو کہتے ہیں نا باپ ہے۔ میں کلر کا ہر ایک جگہ گیا، فادر، ماں کی شان زیادہ ہے۔ ایک طالب علم حدیث کے طور پر، میں حدیث پڑھاتا بھی ہوں اللہ کے فضل سے، مدرس بھی ہوں، باقاعدہ پڑھاتا ہوں مدرسے میں، اور یہ بات جب میرے ذہن میں آئی میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھی، انہوں نے میری بات کی تصدیق اور تائید فرمائی اور مجھے دعاؤں سے نوازا۔ بنیادی طور پر یاد رکھیں، یہ جو 3 مرتبہ کہنا ہے نا، یہ اس لیے نہیں کہ ماں کی شان باپ سے زیادہ ہے۔ 3 مرتبہ جو زور دے کر کہا، یہ اس لیے نہیں کہ ماں کی شان باپ سے زیادہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ماں سراپا محبت ہے، سراپا پیار ہے، سراپا معافی ہے، سراپا کرم ہے۔ ماں مانگتی نہیں ہے، ماں ڈیمانڈ نہیں کرتی، وہ رشتے میں کمزور نازک ہے۔ خدشہ تھا کہ امت ماں کے حق میں کوتاہی کرے گی، ماں کی خدمت میں کوتاہی کرے گی، اور اسلام کا یہ مزاج ہے کہ جو ویک پوائنٹ ہوتا ہے، جہاں کوئی ویکنس ہوتی ہے، جہاں کمزوری کا خدشہ ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ اس پر زور زیادہ دیتے ہیں، اس پر زور زیادہ دیتے ہیں۔ باپ بولتے ڈنڈا، باپ غیرت مند، باپ جرت مند، باپ بول پیسہ، باپ کی اپنی ٹور، انہیں منگنا نہیں، انہیں ہاتھ نہیں پھیلانا، انہیں اپنے ٹسکے اپنے ٹیکج رہنا، تے اولاد یہ نہ سمجھے کہ پیو نو ضرورت کوئی نہیں۔ ماں چونکہ تابع ہے، ماں اپنی طبیعت مزاج میں سراپا رحمت ہو کر کمزور ہے۔ خدشہ تھا کہ اولاد ماں کے حق میں کوتاہی کرے گی، نبی پاک علیہ السلام نے اس لیے زور زیادہ دیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں، اس لیے کہ قرآن نے الرجال قوامون علی النساء یہ فیصلہ کر کے، اور فطرتی طور پر اگر حقائق کو دیکھیں تو اسلام کے مزاج میں، معاشرے میں، گھر میں، اسلام اور قرآن نے باپ کو سپیریئر رکھا ہے۔ جب باپ سپیریئر ہے تو شان بھی باپ کی زیادہ ہے، اور میں جملہ پھر دوہرا رہا ہوں، ماں کی ٹور باپ سے ہے، ماں کی ٹور، ماں کا ششکا ٹیکا اپنے ہسبینڈ اور اپنے شوہر کی وجہ سے ہے، لیکن چونکہ وہ تابع ہے، خدشہ تھا کہ اولاد کوتاہی کرے گی، اس لیے حضور علیہ السلام نے زور زیادہ دیا ہے۔ اس کی ایک اور ایگزامپل دے دوں آپ کو، ایک اور مثال دوں۔ حضور علیہ السلام نے اہل بیت کے بارے میں تاکید فرمائی کہ میری اہل بیت کا خیال کرنا، میری اہل بیت کا شکریہ، میری اہل بیت کا خیال کرنا۔ کیوں کہا؟ حضور علیہ السلام موجود، آپ نے خود کیوں فرمایا میرا یہ یقین ہے، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی میری امت نے کل کربلا میں میری آل کے ساتھ کیا کرنا، تاکہ میری امت کو یاد رہے، انہیں پتہ رہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے ہماری آل کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ شان تو قرآن میں بیان کر دی، دھیان اس لیے رکھا کہ خدشہ تھا کہ یہ حکومت یا دنیا داری کے اعتبار سے کہیں میری آل کو پس پشت نہ کر دیں جیسے کربلا میں ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اس لیے زور دیا ہے۔ اور میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے، حدیث تفصیلی ہے، یعنی یہ کانسیپٹ اس کو کلیئر رکھیں کہ اسلام میں دونوں کی شان بہت زیادہ ہے، لیکن جب آپ کمپیریٹیولی جائیں گے، میں تو کسی جگہ لکھے ہوئے نا یہ سب میری ماں دی دعا ہے، تو میں کہتا پیو کتے گیا جہدے مال تو بڑھایا ہی،
دعا تے ماں دی کوئی شک نہیں، تے پیو کتے گیا تیرا جے مال تو بڑھا کے ٹردا پھردا؟ کیا خیال ہے؟ باپ کا پھر باپ بھی ذکر کر، یہ سب میری ماں کی دعا ہے اور یہ میرے باپ کے پیسے کا کمال ہے، پیو دا بھی ذکر کر، یا پھر لکھ دے کہ یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے، والدین کی دعا ہے۔ ایک جگہ اب داتا صاحب کی وجہ سے سب محبت کرتے ہیں، تو وہ ہر طرح کے مرید ہوتے ہیں، ہر طرح کے پیر کے، تو اسی پر بات ہوئی تو میں نے کہا بھئی آج کل دے جتنے پیر نے نا اللہ ماشاءاللہ چھڑ چھڑا کے باقی سارے نوں اپنی ہر پراڈو تے اپنی ہر کوٹھی تے لکھنا چاہیے یہ سب میرے مریدوں کی عطا ہے، یہ سب میرے مریدوں کی عطا ہے، پیر صاحب تے کو کم نہیں کر دے۔ کیا خیال ہے؟ یہ تربیت کے لیے بتایا ہے، توجہ کے لیے بتایا ہے۔ اور یاد رکھیں ایسے پیروں کو دینے کی بجائے، ایسے پیروں کے پاس جانے کی بجائے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اٹھاتا نہیں ہوں لیکن میں اس میں کلیئر ہوں، ایسے لوگوں کے پاس جانے کی بجائے اپنے ماں پہ کل چل کے بیٹھ جاؤ، ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، ان کے پاؤں دباؤ، ان کا ماتھا چومو، ان کے ہاتھ چومو، ان سے پوچھو ماں جی دوائی کھادی، اماں جی طبیعت کیسی، روٹی کھادی نہیں کھادی، صحت کیسی ہے۔ یہ چند جملے آپ سوچ ہی نہیں سکتے، آپ تو صبح نکلتے ہوئے کہہ کر چلے جاتے ہیں، جب تک آپ واپس نہیں آتے نا ماں اور باپ جھولیاں اٹھا کے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ دعا دنیا میں ماں باپ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا، یاد رکھنا۔ پیر نو کی لگے، مولوی نو کی لگے، بھائی مدرسے دے منڈے نو کی لگے، کیا خیال ہے؟ ان کا اپنا ایک رسم ہے، نظام ہے، لیکن دل سے پوری ایموشن اور پوری فیلنگ کے ساتھ میرے اور آپ کی زندگی میں اگر کوئی شخص دعا کر سکتا ہے تو وہ صرف میرے اور آپ کے ماں باپ ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو یہ میں نے اس کو کلیئر کرنے کے لیے بتایا کہ ایسا تاثر دینا کہ جس سے یہ پتہ چلے میری ناقص رائے میں یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، نہ اسلام کی تربیت اور نہ ہی اسلام کا دیا ہوا سسٹم ہے۔ ماں کی اپنی شان، قدموں تلے جنت، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، ماں اگر قدموں تلے جنت ہے نا تو جنت دا دروازہ پیو ہے، کھلنا ہی نہیں جب تک باپ راضی نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے اس کو اکٹھا رکھا ہے اور فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر اللہ راضی ہو وہ باپ کو راضی کرے، اس پر اللہ راضی ہو وہ باپ کو راضی کرے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پہ راضی ہو جاؤں وہ اپنی ماں کو راضی کر لے۔ کیا مطلب؟ جس پر ماں باپ راضی اس پر اللہ رسول راضی، اور دونوں کی رضا کے بغیر کام نہیں چلتا۔ تو یہ دوسری بات تھی کہ جس کو کلیئر ہونا ضروری ہے۔ تیسری اور آخری بات، ماں باپ کے ساتھ اولاد کا تعلق اور رشتہ ایسا ہے کہ اولاد کے علاوہ یعنی بیٹی بیٹوں کے علاوہ کوئی بھی شخص اگر کسی دوسرے کے لیے کچھ پڑھ کے بخشنا چاہے اسے نام بھی لینا پڑے گا، نیت بھی کرنی پڑے گی۔ کہنا پڑے گا کہ مولا میرے چچا کو، میرے تایا کو، میرے پھپھڑ کو، میرے فلاں بھائی کو، دوست کو، عزیز کو، فلاں عالم کو، جس کو بھی ہے مولا کریم اس کا ثواب عطا فرما۔ کہنا پڑے گا، نیت کرنی پڑے گی۔ لیکن اولاد کا تعلق، اولاد کا، بیٹی بیٹوں کا تعلق اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا ہے کہ انہیں نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ارادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر اولاد نیکی کرتی ہے، رب ادھر ثواب ماں باپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک بالکل یونیک سا اور بڑا نفیس سا فرق ہے اصالہ ثواب اور دعا میں۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ یہ تو ایک رسم دنیا ہے کہ سال کے بعد ختم دلا دینا، ان کا خصوصی ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا، اور اے بھی نصیبہ لینو لبدا، ہم ایسے کئیوں کو بھی جانتے ہیں کہ جنہیں پوری زندگی پھر باپ کی کمائی کھانے سے فرصت نہیں ہوئی، اس کو گننے اور بانٹنے سے فرصت، اور کئی جگہ تو لڑنے لڑانے سے فرصت نہیں ملی۔ باپ لی دعاواں کیا کرنی ہیں، ان کے لیے سال ثواب کس نے کرنا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ۔ تو
اولاد کا جو تعلق اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد یہ نہ سمجھے، کبھی بھی اولاد یہ نہ سمجھے کہ ہم اہتمام کریں گے تو ہمارے ماں باپ کو ثواب پہنچے گا۔ اولاد تو اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر ایکٹ میں، اپنے ہر موشن میں، اپنے ہر کام میں چلتا پھرتا ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، چلتا پھرتا 24 گھنٹے کے لیے، 24 آور، ایوری ٹائم، ان ایوری منٹ، ان ایوری سیکنڈ، اپنے ماں باپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو مجھے آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم صرف اس طرف نہ رہیں کہ ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے نیت کر کے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ تو میرے اور آپ کے ہر عمل کا ثواب آٹومیٹکلی میرے اور ماں باپ کو خود بخود عطا کر رہا ہوتا ہے، اور نیت کا بھی محتاج نہیں، اللہ اکبر، ارادے اور نیت کا محتاج نہیں، ہاتھ اٹھانے کا محتاج نہیں، الفاظ کا محتاج نہیں۔ ادھر ماں باپ کے لیے اولاد نے کوئی نیکی کا کام کیا، ادھر اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ایک خصوصیت ہے ماں باپ کے ساتھ۔ اور آگے پھر یہ سپریڈ ہوتی ہے، آگے چلتی ہے شاگرد اور استاد کے لیے بھی، حدیث پاک کی روشنی میں، کہ جو پڑھا دیتا ہے پھر اس کو بھی بغیر نیت کے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کے پڑھانے والے کو رب کائنات اسی طرح عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے گھروں میں رواج دینے کی کوشش کریں۔ گھروں میں رواج دینے کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم چھوٹے تھے نا تو ہم اپنے ماموں کے گھر جانا تھے، رات کا جدوں بھی کھانا گھر دا پکیا سامنے آنا، انہیں دعا منگنی۔ اچھا ہم چھوٹے چھوٹے، ہمیں کیا پتہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تائی جی دے گھر جانا، اللہ بخشے انہوں نے، ان کے گھر بھی یہی، اپنے گھر میں ماں جی کا بھی یہی معمول، دادا دادی ان کا سب۔ جب بڑے ہوئے نا تھوڑے سے، جب شعور کی زندگی میں آئے تو پھر پتہ چلا کہ ان کا تو معمول یہ ہے کہ ہر شام رات کے کھانے میں وہ جب بھی کھانا سامنے آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب ہمارے بڑوں کو، ہمارے عزیزوں کو، سب کو عطا فرما۔ اب آپ یقین نہیں کر سکتے، اچھی چیز تھی اللہ نے ہمارے اندر ڈالی، اور اب ہمارے بعد ہمارے بچے جب اپنے طور پر بھی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو وہی ہاتھ چک کے دعا کر لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اور میں ان دعاؤں کے لیے غیروں کے محتاج نہ بنیں، غیروں کے منتظر نہ رہیں، اس کے انتظار میں نہ رہیں کہ دوسرے دعائیں کریں گے۔ اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں اس کو فروغ دیجئے، اپنے بیوی بچوں میں فروغ دیجئے، اور ایوری ڈے اس کو فروغ دیں۔ آپ شروع کریں گے، بچے بھی ہاتھ اٹھائیں گے۔ وہ میری بیگم تے اللہ بھلا کرے، وہ پی سی جی بھی ہوئے تھے، اتھے بھی دعا مانگ دی، وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ لوگاں تو ہوتا ہے نا، سمجھ آگئی بھی یار ایڈا بڑا ہوٹل ہے تو کی ہونا، وہ کھانا آوے اتھے بھی دعا مانگ دی، پھر سارے اسی مانگ لینے، وہ سجے کیا پہلے تک دے یار بڑے پیڈے مولوی لگ دے۔ نہیں، اس کا تعلق اس رشتے کے ساتھ ہے جو اللہ نے میرے آپ کو، مجھ آپ کے ماں باپ کے ساتھ عطا کیا ہوا ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے وہ رشتہ تعلق ہمیں عطا کیا ہوا ہے، اسے ان محفلوں تک نہ رکھیں، ان پروگراموں تک نہ رکھیں، بلکہ اپنے گھروں میں، اپنی اولادوں میں اس کو رواج دیں، تاکہ بچے میرے آپ کے مرنے کے بعد، سال کے بعد منتظر نہ رہیں ہم، بلکہ ہر دن، ہر لمحہ ان کی نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا رہے اور ہمیں ملتا رہے۔ میں اپنے اس آخری جملے پر اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ وہ میرا اپنا جملہ ہے حضور فیض عالم کی عطا سے، دوسروں کا پڑھا ہوا 1000 قرآن، دوسروں کا پڑھا ہوا 1000 قرآن ایک طرف، آپ کا میرا اپنی زندگی میں پڑھا ہوا ایک پارہ ایک طرف ہے۔ اس حقیقت کو سمجھیں، اور معذرت کے ساتھ اے بڑے بڑے ختمات جڑے 5000 قرآن، 20 لاکھ درود پاک، پتہ نہیں کتے میں کے پڑھتے رہندے ہیں۔ ساڑھے مولویوں تو بہتر مدرسہ نے کون جاندہ بھائی، ساڑھے اپنے مدرسے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اور ڈرنا بھی چاہیے۔ تو دوسروں پر انحصار نہ کریں، دوسرا پڑھے، اللہ اس کو جزا دے، اس کو برکت دے، قبول فرمائے، بہت بڑا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، خود اپنے عمل کے ساتھ، خود اپنے طریقے کے ساتھ، اور ان چیزوں کو عمل کے اندر اپنانے کے ساتھ آگے بڑھیں کہ ہم خود اپنی ہاتھوں کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنا گلشن نیکیوں کا خود اپنے ہاتھوں سے لگا کے جائیں۔
تاکہ کل جو عطا کرے سبحان اللہ نور علی نور ہے، برکت ہی برکت ہے سبحان اللہ، لیکن دل میں یہ ارمان نہ رہے، دل میں یہ کسک نہ رہے کہ یارو آپ بھی کر جاندے تو کیا بات تھی۔ تو اس لیے اسلام کا مزاج اور تربیت یہ ہے کہ ہر ایک آگے بڑھے، اگرچہ یہ فرمان نبی پاک علیہ السلام کا تربیت کے لیے ہے، امت کے لیے ہے، ہم گناہ گاروں کے لیے ہے، لیکن اس میں سبق ضرور ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کو فرمایا کہ بیٹا اپنا عمل اپنے ساتھ لے کر آنا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے تجھے جو اتنی بڑی شان دی ہے نا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے عمل کی وجہ سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ ایک اس کا پہلو ہے کہ اس نسبت کا لحاظ رکھنا تاکہ کل اللہ تعالیٰ جب تجھے میری بارگاہ میں پیش کرے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے اعمال پر، عبادت پر میں فخر کر سکوں کہ نبی کی لخت جگر ایسی ہوتی ہے۔ تو مجھے آپ کو اس طرف آگے بڑھنا چاہیے اور اپنی زندگیوں میں خود اپنے لیے، یقیناً میں آپ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، ان کے کاروبار کی، ان کی تعلیم کی، ان کی صحت کی، کرنی بھی چاہیے، ہم آپ سب رسپانسیبل ہیں، ہم جواب دہ ہیں، لیکن اس سے تھوڑا آگے بڑھ کر اس چیز کا بھی اہتمام کریں کہ کیا ہم آپ نے اپنے بچوں میں ان چیزوں کو ایڈ کر دیا ہے، ان کی تربیت میں یہ باتیں شامل کر دی ہیں کہ میں آج اپنے باپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، کیا اس کی روٹین میں بھی کوئی چیز ہے کہ کل یہ میرے لیے بھی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کو چیک کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے اس بڑے خوبصورت سہانے موسم میں ٹپکتے قطروں کے ساتھ آپ نے بڑا اہتمام کے ساتھ صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ مجھے اگر حاجی صاحب نے اجازت دے دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی اور میرے ان کلمات کو قبول فرمائے، کیونکہ یہ مشینی دور ہے، بات کرنے کا موقع بھی کم ملتا ہے اور پھر سننے کا موقع تو ویسے نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اب ہم نماز کی طرف بڑھتے ہیں اور نماز کے فوری بعد دعا کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔